الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ترجمہ اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرے اور نیکوکار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا ظلم کر لے، اس کے بعد نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کرے اور توبہ اصول شریعت پر پوری اترتی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہاں چونکہ چور کی سزا کے بعد توبہ کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے مفسرین کرام نے اس آیت کا معنی یہ لکھا ہے کہ جو بھی کوئی چور اپنے ظلم یعنی چوری کرنے کے بعد توبہ کر لے اور پھر اصلاح کر لے، یعنی جو مال اس نے چرایا تھا وہ واپس کر دے یا مالک سے معاف کرا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اس کی توبہ کا یہ فائدہ ہوگا کہ چوری کر کے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے آخرت میں اس پر عذاب نہ ہوگا۔ ایک نہایت اہم نکتہ یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کا کیا بنے گا اگر اس نے اس طرح سے معافی مانگ لی اور لوگوں کی رقم واپس کر دی، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ معاف نہ ہوگا، یعنی قاضی یا جج کے سامنے اگر چور توبہ کر لے تو قاضی ہاتھ کاٹنے کی سزا کو رفع نہیں کر سکتا، کیونکہ توبہ کا تعلق آخرت کی معافی سے ہے جو بندے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہے، اور ہاتھ کاٹنے کا حق جو بین العباد ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ڈاکو اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں تو ڈکیتی کی سزا جو ہے شریعت میں وہ ان پر جاری نہ ہوگی، البتہ لوگوں کی جو حق تلفی کی ہے اس کا بھگتان کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص چوری کرنے کے بعد گرفتاری سے پہلے یا اس کے بعد توبہ کر لے تو چوری کی شرعی سزا دنیا میں معاف نہیں ہوگی، یعنی حاکم توبہ کے بعد بھی ہاتھ کاٹ دے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ترجمہ، کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا ہے کہ آسمان اور زمین سب ہی اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں پورا اختیار ہے کہ جسے چاہے عذاب دے، جس کی چاہے مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی فعل یا کسی قانون پر اعتراض کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے، اسے اس چیز کا پورا اختیار ہے۔ اس کے سب افعال، سب فیصلے حکمت کے مطابق ہیں، کسی کو چوں چرا کرنے کی جرت نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تصرف میں ہر شے ہے، اور ہر شے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔